السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسوله النبي الكريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی مکرم اور مبجل علماء کرام اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں، سب سے پہلے آمین کہو. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. آمین کہو. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. یہاں بروڈا میں غالباً 25 سالوں سے بیان ہو رہا ہے اور ہر سال 8 مرتبہ 7 مرتبہ 6 مرتبہ یہاں بروڈا آنا ہوتا ہے. مگر جب یہاں میں پہنچا مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ علاقے میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. بس آمین کہو. اللہ آج کے آنے کو قبول کر لے ہوئے اور اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہم جیے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور مرے تو بھی مدینہ پاک میں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اللہ جب بھی ہمیں موت دے مدینہ کی زمین نصیب فرمائے. بولو آمین. میرے پیاروں میں بات شروع کروں نا بات. یہ اگر آپ لوگ آگے آئیں گے ان کو کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ آج ہی ہدایت تو آپ لوگ آگے آ جائے، اپنی اپنی کرسی لے کر آگے، کیونکہ میرے سے تھوڑا دور رہتے ہیں نا، میرے کو عجیب لگتا. سہیل بیٹا تم کو تو اسپیشل بلیک کلر کی کرسی دی گئی ہے، بلیک کمانڈو. ماشاءاللہ. قریب سب جمع ہوں گے کیونکہ اب درمیان میں سے کسی کو اٹھ کے بھاگنا تو ہے نہیں، سنتے ہی رہنا ہے. اللہ ہمیں اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے، آقا محمد رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے. اتنا اچھا ماحول بنا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے؟ مجمع نے ہاتھ نہیں اٹھایا برابر ہے. کون اللہ کا ذکر کریں گے؟ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، شروع کرے اللہ کے نام پر، کمپلیٹ کرے محمد کے نام پر. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ کیونکہ میں جو ابھی خطبہ پڑھوں گا وہ میرا خطبہ نہیں ہے. میں بہت بڑے شاہ صاحب کا خطبہ میں پڑھوں گا، اور یہ جو خطبہ میں پڑھوں گا نا اس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ. بولو کیا ہوگا؟ اور یہ میرا خطبہ نہیں ہے. اگر آپ حالات پڑھیں نا، بہت بڑے اللہ کے ولیوں کے ولی شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ جب بیان کرتے تھے تو یہ خطبہ ہوتا تھا اور مجمع میں ذکر کا مجمع ہوتا تھا. وہی خطبہ، بس زبان میری ہے، کلام ان کا ہے اور ذکر اللہ کا ہے. بولو ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا. تو آخری کلمہ ہوگا، آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، آخری کلمہ ہوگا. دیکھا آپ بولنے والے ہو تو میرے کو بولو، نہیں تو میں اپنے گھر جاؤں.
ویسے بھی آپ لوگوں نے اتنا دیر کر دیا، میرے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسٹیج پروگرام ہے. میں تو سمجھ رہا تھا یہاں عشاء کی نماز ہوگی اور یہاں بیان ہوگا، تو میں تو میری بیوی کو بول کر آیا کہ 10 ساڑھے 10 بجے تو میں فارغ ہو جاؤں گا، یہاں سے نکلوں گا. ابھی میں نے فون کیا تو کہا ہو گیا. میں نے کہا ہو کیا گیا، شروع بھی نہیں ہوا. تو بہت ناراض ہوتی ہے بھائی، بیوی ناراض ہوتی ہے. تو آپ لوگ میرا ساتھ دو گے تو میں ہمت سے گڑ جاؤں گا نا انشاءاللہ. تو میری زبان پر اللہ بولو، آپ سب کی زبان پر بھی. اس کو ہٹا دو بیٹا. میری زبان پر اللہ بولو، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. شروع کرے الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ. پورا مجمع. الاول هو اللہ والآخر هو اللہ، الظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ، قبل كل شيء هو اللہ وبعد كل شيء هو اللہ، الخالق لجميع المخلوقات هو اللہ، الرازق لجميع المرزوقات هو اللہ. پورا مجمع. اللہ 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 اللہ. پورا مجمع ساتھ میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. آواز برابر نہیں آ رہی ہے. لا الہ، اور بلند آواز سے لا الہ. توحید مضبوط کرے. کرنے دھرنے والا کون؟ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا قدوس، لا سلام، لا مومن الا اللہ، لا مہیمن الا اللہ، لا عزیز الا اللہ، لا جبار الا اللہ، لا متکبر الا اللہ، لا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم جمع ہیں. مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. ابھی میں جو دعوت میں بیٹھا تھا ڈاکٹر ندیم صاحب کے وہاں، جو ایک طرف حافظ قرآن بھی ہے اور ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب سنا ان کی اہلیہ بھی ماشاءاللہ طبیبہ ہے، وہ بھی ڈاکٹر نہیں ہے، اور شوہر بھی ڈاکٹر ہے، اور ان کے بھائی اویس وہ بھی پیتھولوجیکل لیبوریٹری کو چلا رہے ہیں. تو ایک دارالشفا میں ہم جمع تھے. اللہ تعالیٰ ان کے پورے گھر کو قبول فرمائے. تو جو میرے کو وہاں پہ کھانا تھا نا، بہت کھایا الحمدللہ. کھا کر یہاں پر آیا ہوں. آپ میرا ساتھ دو گے تو ہم آگے بڑھیں گے. باقی اب بروڈا میں کوئی کھلانے والا، کھانے کا سلسلہ پورا ہوا. مولانا اسماعیل آپ دکھے نہیں میرے کو، کھانے میں بھی نظر نہیں آئے. میرے بہت پرانے دوست ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو مولانا اسماعیل آپ تو بروڈا کے رہنے والے، آپ کو معلوم ہوگا کتنے بج رہے ہیں آپ کی گھڑی میں، ذرا دیکھو کتنے بج رہے ہیں. کتنے بجے تک میرے کو بولنا ہے؟ ایک ٹائم بتا دو بس، وہ ٹائم پر بات ختم کروں گا. آپ 10 منٹ کا ہو، 20 منٹ کا ہو، 40 منٹ کا ہو، لیکن زیادہ لمبا مت کہنا مولانا اسماعیل، کیونکہ آپ کو بھی گھر جانا ہے، میرے کو بہت دور جانا ہے. 1 گھنٹہ بولنا ہے، ٹھیک ہے 1 گھنٹہ ہم. جی کیا ہوا؟ کون بولا 1.5 گھنٹہ؟ جو بولا اس کی شادی ہوئی. کون بولا؟ تم بولے. تو آپ تو شادی شدہ لگتے ہیں. بیوی کا ڈر ور؟ ہم لوگ بہت ٹینشن میں رہتے ہیں، اس لیے آپ کو پوچھتے ہیں.
معلوم ہے نہیں، ایک مرتبہ وہ کوئی اسٹوڈنٹ تھا، وہ کلاس میں گیا ہوگا، وہ ٹیچر نے اس کو پوچھا، یا پروفیسر ہوگا، اس نے اس کو پوچھا تیرے چاچا کیا کرتے؟ کہا ڈاکٹر ہے۔ تو کہا تیرے دادا کیا تھے؟ کہا بہت بڑے الیکٹریشین تھے۔ تو کہا تیرے وہ خالو کیا کرتے؟ کہا بہت بڑا پلمبرنگ کا کام کرتے ہیں۔ تو کہا تیرے جو پھوپا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا وہ کمپیوٹر انجینئر ہے۔ تو کہا تیرے ابا کیا کرتے ہیں؟ کہا جو امی کہتی ہے۔ آپ کے گھر میں ایسا تو نہیں ہے؟ بہت اچھا، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ خیر اللہ ہم سب کو اچھا رکھے۔ میں صرف 3 باتیں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن آج کون سے محلے میں ہم؟ عافیہ پارک نا؟ ہاں ماشاءاللہ عافیہ پارک میں ہم آئے ہیں۔ یا عافیہ نام تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آتا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافی۔ یہ سب دعا کے جملے ہیں، تو اللہ ہم کو حقیقت میں عافیت نصیب فرمائے۔ تو خیر مجھے اس وقت آپ کے سامنے صرف 3 بات کرنا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر یہ 3 بات پر میں عمل کروں، آپ عمل کریں، آج عافیہ پارک میں جمع ہے، کل ہم جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ، اور جنت الفردوس میں جمع ہوں گے انشاءاللہ، اور اعلیٰ جنت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کون کون تیار ہے 3 باتوں پر عمل کرنا، جس میں سب سے پہلی بات، چلو ماشاءاللہ ہاتھ نیچے رکھے، اور پہلی بات یقین 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 یقین، ایسا مضبوط یقین کہ کرنے دھرنے والا کون ہے۔ میں ابھی 12 ربیع الاول کی رات میں، جیسے مولانا فردوس صاحب نے کہا، یہ بھی تھے، یہ ہمارا بیٹا سہیل بھی تھا، ہم بہت سارے لوگ جمع تھے اجمیر کی درگاہ پہ ماشاءاللہ۔ 12 ربیع الاول رات کو 3:20 پر مجھے موقع ملا، بالکل یوں سمجھو کہ میں ایسے کھڑا ہوں بیان کر رہا ہوں، اور 10 قدم سے بھی قریب حضرت والا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ موجود تھی، اتنے قریب میں بیان کرنے کا موقع ملا۔ تقریباً وہاں بھی میں نے 1 گھنٹے کے اوپر بیان کیا، اور مولانا اسماعیل یہاں عافیہ پارک میں کہتے 1 گھنٹہ، اور اجمیر میں 1.5 گھنٹہ۔ خیر، اور کھڑے کھڑے بیان کرنا، کیونکہ وہ ضروری ہے، کیونکہ ادب، رسپیکٹ، تسلیم بہت ضروری چیز ہے۔ خیر تو ایک کڑی میں وہاں کی سنانا چاہتا ہوں میرے پیاروں۔ پہلے آپ یہ یقین بنائیں، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، ذرا جم کے بولے، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ سب پورا میرا ساتھ دیں گے۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ، اللہ ہی۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ہم لوگ ہنستے بھی ہیں نا؟ نہیں اتنا تو بولو، ہنستے ہیں۔ دیکھو ابھی ہم ہنسے نا، ہمارے ہنسنے سے کچھ لمحہ پہلے یہ دونوں ہونٹ پرمیشن مانگتے ہیں، اللہ ہم ہنسے، اوپر سے اللہ کہتے ہنسو، تو ہنسنے کی طاقت آتی ہے، ورنہ دونوں ہونٹوں کو چپکا دے اللہ کی قسم کوئی ہمیں ہنسا بھی نہیں سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ رلانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ۔ بلکہ میرے پیارو، یہ بارش کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا، راستے میں کیچڑ ہوتا تھا، اور راستے میں کچھ درخت کے پتے گرے ہوتے، ہم تو خیر پاؤں کے نیچے اس کو رکھے اور چلے گئے آگے، حالانکہ وہ جو درخت کا پتا جو نیچے گرا ہوا ہے نا، جو جھاڑ کا پتا نیچے گرا ہے، وہ بھی کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں گرتا، وہاں سے حکم ہوتا ہے تو نیچے آتا ہوں۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ایک پتا بھی بولو درخت سے اترتا، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 7، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک پتا بھی اپنے درخت سے آئے گا تو نیچے آنے سے پہلے پرمیشن لے گا، اللہ کی پرمیشن گرانٹیڈ ہوگی تو وہ پتا زمین پر آئے گا، ورنہ زمین پر نہیں آئے گا۔ تو ایک معمولی پتا، وہ بھی اللہ کے حکم پر۔ تو میرے پیاروں، ہمارا تو ایمان ہے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ یہ خواجہ غریب نواز۔ کون؟ میں تو جا کر آیا ہوں اور میں نے کہا اللہ سب کو لے جائے اجمیر، بار بار لے جائے اللہ اس روضہ مبارکہ کہو یا خواجہ غریب نواز کی قبر مبارک کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میں وہاں پر گیا، آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت خواجہ غریب نواز، بولو خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ، یہ سب سے پہلے یہ سمرقند میں، بولو کہاں پہ؟ سمرقند، بولو کہاں؟ سمرقند۔ اور وہاں سے بس حصول علم، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، تجوید سب کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا۔ کہاں؟ سمرقند میں، سنجر علاقے میں، وہاں سے آپ نے سفر کیا نیسابور کا، نیسابور سے پھر آپ چلے گئے بخارا، اور بخارا سے پھر آپ چلے گئے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے پھر اجمیر شریف میں پہنچے۔ اپنی پوری جوانی آپ نے جو خرچ کی ہے صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بہت کچھ میں نے اجمیر میں بتایا اللہ تبارک و تعالی، اور یہاں تو پہلی مرتبہ بولا ہے، سب آج ہی بتا دوں گا تو پھر کب بلائیں گے؟ ورنہ الحمدللہ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ خواجہ غریب نواز پر بات کرنا ہے، میں انشاءاللہ آرام سے 4 گھنٹے تک بات کروں گا انشاءاللہ۔ کوئی مجھے کہے کہ غوث پاک پر بات کرنا ہے، اطمینان سے انشاءاللہ 4 گھنٹے تک بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ پڑھنے کے وقت میں پڑھا اور بہت کچھ یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ہندوستان کی پیاری زمین پر اللہ ہم سب کو امن، سلامتی، سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاسدوں کے حسد سے اللہ حفاظت فرمائے، شریروں کی شرارتوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ، اور جوانی کا عالم، آپ کا جوانی کا عالم، اپنے مریدوں کے ساتھ آپ نے ارادہ کیا کہ چلو ہمیں گاؤں گاؤں جانا ہے، قریہ قریہ جانا ہے، دیہات دیہات جانا ہے، علاقہ علاقہ جانا ہے۔ تو سب نے کہا بھی حضرت کیوں جانا کیوں ہے؟ کہا ہمیں ہر جگہ پر جانا ہے اور ایک ہی اعلان کرنا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بولو اسلام کی بنیاد آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 حج۔ کہا کہ مجھے قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، علاقہ علاقہ جا کر اعلان کرنا ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے فاؤنڈیشن جو ہے، اسلام کے جو بڑے بڑے پلر ہے وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم، سرور کونین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، مزمل و مدثر یاسین، محمد الرسول اللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 بولو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3 اگر اللہ نے مال دیا ہو تو ہر سال 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا۔ نمبر 4 ہر سال رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا۔ نمبر 5 اگر اللہ نے مال دیا تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر؟ 5۔ بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز اپنے دوستوں کو، احبابوں کو، مریدوں کو لے کر چلو گاؤں گاؤں چلو، قریہ قریہ چلو، دیہات دیہات چلو، علاقہ علاقہ چلو، اور آپ نے اپنی
اپنی جوانی کو اسی میں قربان کیا کہ گلی گلی جاؤ اور اعلان کرو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. بولو نا کتنی چیزوں پر ہے. اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے شادی بہت دیر میں کی. بولو شادی. آپ لوگ اور میں نے 20 میں، کسی نے 22 میں، کسی نے 23 میں، کسی نے 25 میں، اور کسی کا 30 ہو جائے تو کہیں گے کب کرے گا؟ بوڑھا ہونے کے بعد.